بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کے رد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شمس الدین قادیانی نے جو خط لکھا تھا اس کے خط کی تردید چل رہی، اس کا جواب چل رہا ہے۔ آج بھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ شمس الدین قادیانی مبلغ، یہاں تو مرزا نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا تو قبول کر لیا گیا، لیکن اسی مرزا نے خدا اور ابن اللہ مریم زوجہ خدا آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا، یا دیگر پیغمبروں کے ذل و بروز ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کی قبولیت سے کیا چیز مانع ہے؟ اگر میری بات پر یقین نہیں تو آئیے حقیقت الوحی کا حاشیہ موجود ہے، جس میں مرزا نے خود اقرار کیا ہے کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور اس کے بعد اس نے ظاہر کیا کہ میں اس مریم میں خدا کی طرف سے روح ڈالی گئی، اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔ شمس الدین قادیانی صاحب ایک مرتبہ مرزا کی عبارت اور ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور اس کے بعد اس نے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی، اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔ شمس الدین صاحب، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ آپ کے ایک خود ساختہ مقدس و معصوم نبی کا ہے، اور دعویٰ بھی کیسا مقصد اور جاہلانہ! کیا کوئی عاقل و حساس انسان ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ذرا دیکھیے تو، پہلے دعویٰ خدائی کا، پھر بیٹے کا، پھر ماں کا، پھر بیٹا۔ سبحان اللہ! یہ مرزا کا زندہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا بڑا معجزہ آج تک ظاہر نہیں ہوا۔ فرد واحد باپ بھی، بیٹا بھی، اور خود بیوی بھی بن جائے، اور خود ماں بھی بن جائے۔ یہ بکواس و بیہودگی مرزائیوں کو مبارک ہو۔ یہ منطق مالی خولیائی نبوت کا اثر ہے، مزید کچھ نہیں۔ شمس الدین صاحب صرف یہی بکواس نہیں، بلکہ کائنات کا بدترین کافر و زندیق الوہیت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس خدا نے اس کے ساتھ قوت رجولیت کا بھی اظہار فرمایا، حمل بھی ٹھہرا، اور خود ہی اپنی شیطانی پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ سب میرے قلم کا چقیدہ نہیں، بلکہ مرزا کی تحریری بکواس ہے۔ ظالموں، ایسے مخنث، بے شرم، بے غیرت، مالی خولیائی اور شیطانی نبی کی نبوت سے توبہ کرو۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مرزائی امت ان حقائق کو چھپاتی ہے تاکہ مرزائی عوام اس کی ذات سے متنفر نہ ہو، اور ان کے خدا یعنی ارباب لندن کو تکلیف نہ ہو، ورنہ ان کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ پھنس گئی جان مصیبت میں الہی کیسی۔ آج کے لیے بس۔ امید ہے کہ مرزائیوں کو کچھ غیرت آئی ہوگی۔ انشاءاللہ مرزا کی اس حقیقت کو جان کر وہ توبہ کریں گے اور دوبارہ اسلام کے اندر آئیں گے۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔